السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے عربک گرامر کے کورس کی 4th کلاس ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس دن ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا تھا اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرکب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ہم نے تفصیل پڑھی وہ ہم دوبارہ سے تو نہیں کر سکتے، پورا ٹائم ہی کلاس کا گزر جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ مرکب میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ناقص اور جملہ۔ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک ہوتا ہے جملہ جس میں ہم لوگ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جملے کی ایک قسم ہے جملہ اسمیہ، وہ جملہ جو کہ کسی اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جیسے کہ زید نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جملہ شروع ہو رہا ہے زید سے، تو زید کیا ہے؟ اسم ہے، اور جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر۔ ایک ہم سینٹینس لے لیتے ہیں، مسجد کشادہ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک۔ تو خبر کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ اس اسم کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے، 2 حصے ہیں، ایک کشادہ، ٹھیک ہے، یہ ایک خبر ہے کس چیز کے بارے میں؟ مسجد کے بارے میں۔ تو جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے۔ اور کشادہ کیا ہے؟ یہ مبتدا کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح انگلش میں ہوتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، اسی طریقے سے اردو میں ہوتا ہے عربک میں ہوتا ہے مبتدا اور خبر۔ اب ایک بہت زیادہ ضروری چیز، مرکب میں جب ہم لوگ وہ بناتے تھے، سینٹینس بناتے تھے، تو مرکب توصیفی میں تو چاروں پہلوؤں سے وہ اسم کے تابع ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ چاروں پہلوؤں سے صفت موصوف کے تابع ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر پھر سے وہی سینٹینس لکھتے ہیں، اتنا سینٹینس تو ہم لوگ مرکب توصیفی میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کشادہ مسجد یا مسجد کشادہ جو بھی ہے، ٹھیک، وہ اس طرح کے سینٹینس ہم لوگ مرکب توصیفی میں کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو ہے کا لفظ ہے، اس کا میننگ ہم لوگ کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ اردو میں تو ایزی ہوتا ہے آ جاتا ہے، انگلش میں جو ہے وہ از آر ایم اور اس طرح کے لفظ آ جاتے ہیں۔ تو عربک میں کیا لفظ آئے گا؟ یہ ہے کا مفہوم لانے کے لیے ہم لوگ مبتدا کو ہمیشہ معرفہ رکھتے ہیں اور خبر کو ہمیشہ نکرہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ جس طرح اب ہم لوگ سینٹینس لے لیتے ہیں، یہی لے لیتے ہیں، مسجد کشادہ ہے، کشادہ کہتے ہیں وسیع کو، ٹھیک۔ تو مسجد کا کیا آئے گا؟ معرفہ المسجد، ٹھیک ہے۔ ال آ گیا تو تنوین ہٹ جاتی ہے، المسجد۔ اور کشادہ ہے کا کیا آئے گا؟ وسیع، وسیع۔ اگر ہم اسی کو مرکب توصیفی میں بنا دیں تو کیا آتا؟ المسجد الوسیع، یا پھر مسجد
وسیعن، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تابع ہوتی ہیں ہر لحاظ سے، لیکن یہاں پر ہے کا مفہوم لانے کے لیے ہم لوگ مبتدا کو ہمیشہ معرفہ رکھتے ہیں اور خبر کو ہمیشہ نکرہ رکھتے ہیں. ہمیشہ خبر نکرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف دو اس کے استثناء ہے جس کی وجہ سے خبر نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہو جاتی ہے، وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لائن وائز جائیں گے. اچھا، یہاں پر بھی ایک چیز ہے جو کہ ہم نے مرکب توصیفی میں لاسٹ قاعدہ پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ اگر موصوف کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت ہمیشہ واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسی کو ہم لوگ بنا لیتے ہیں، مسجدیں کشادہ ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں کشادہ ہیں. اگر موصوف کسی اسم کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، غیر عاقل اسم کی، مسجد غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان، جنوں، فرشتوں کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہوتی ہے. تو اگر موصوف جمع مکسر کی ہو کسی غیر عاقل کی تو پھر صرف جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ مسجدیں کہتے ہیں مساجد، المساجد کشادہ ہے، کیا آئے گا؟ واحد مؤنث، وسیعتن. المساجد وسیعتن، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہوتا کشادہ مسجدیں تو پھر کیا آتا؟ المساجد وسیعتن، المساجد وسیعتن، یعنی کہ اگر یہ معرفہ ہے تو پھر یہ بھی معرفہ ہو جاتا، اگر یہ نکرہ ہے تو پھر یہ بھی نکرہ ہو جاتا اگر ہوتا کشادہ مسجدیں، ٹھیک ہے. یہ بھی 2-3 مثالیں کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، پھر ہی ہم لوگ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. العذاب شدید، سب سے پہلے تو مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ مبتدا یہ ہے اور خبر یہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہمیشہ مبتدا آتا ہے. مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے جو کہ ہے، ٹھیک ہے. تو العذاب کیا؟ عذاب، شدید شدید. یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ پہلا مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے؟ تو کیا آ جائے گا؟ عذاب شدید ہے کا مفہوم بیچ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اسی طرح لکھ دیں عذاب علیم، عذاب علیم، عذاب کیا ہے؟ عذاب، علیم صفت ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دردناک. یہ ہم نے لفظی مطلب کر لیا. اب یہ کیا ہے؟ نکرہ، اور یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا بن جائے گا اس کا مطلب؟ کیونکہ مرکب توصیفی میں ہم لوگ مطلب جو ہے وہ ٹرانسلیشن اس کی الٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا بن جائے گا؟ دردناک عذاب اور نکرہ ہے تو کیا آ جائے گا؟ ایک دردناک عذاب یا کوئی دردناک عذاب، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ چیز جو ہم نے جملے اسمیہ میں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی
کو نفی میں کرنا ہو، کسی جملے کو نفی میں کرنا ہو، جیسے ابھی ہم نے مثبت جملے پڑھے، مسجد کشادہ ہے، عذاب شدید ہے، اس طرح کے ہم نے مثبت جملے پڑھے، اس میں کوئی چیز کی نفی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایسے جملے پڑھنے ہیں کہ اگر ہم نے ایک جملہ اسمیہ کو نفی میں کرنا ہو، جب ہم لوگ انگلش میں کرتے ہیں تو ناٹ کا لفظ لگا دیتے ہیں، اور جب ہم لوگ اردو میں کرتے ہیں تو نہیں کا لفظ آ جاتا ہے. تو عربک میں کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماں اور لیسا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی جملے کو، جملہ اسمیہ کو ان دو الفاظ کے ساتھ، جو کہ یہی دو الفاظ نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب ہم نے کسی جملہ اسمیہ کو نفی میں کرنا ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ وہی سینٹینس لے لیتے ہیں، مسجد کشادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم نہیں کو ہٹا دیتے ہیں اور مسجد کشادہ ہے کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد جملہ اسمیہ ہے، مسجد معرفہ میں آئے گی، المسجد، المسجد کشادہ، وسیع ہے، وہ اسی میں پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس میں نہیں کا لفظ ایڈ کرنا ہے، تو کیا آئے گا؟ ماں. جب ماں آ جائے گا تو یہ والا ہم قاعدہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے حرکت. ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مل مسجد وسیع. اب ہم نے پڑھا کہ جب ماں اور لیسا آتا ہے تو خبر نصب میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خبر یہاں پر نصب میں چلی جائے گی، کیا بن جائے گا؟ مل مسجد وسیع. ٹھیک ہے، مل مسجد وسیع. ٹھیک ہو گیا، ماں لگا اور خبر نصب میں چلی گئی ہے. سینٹینس ہے، ایک سینٹینس ہے، کھجور میٹھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سینٹینس کیا ہے؟ کھجور میٹھی نہیں ہے. تو پہلے تو ان دونوں کا جملہ کرتے ہیں، نہیں کو ہٹا دیتے ہیں، کھجور میٹھی ہے. کیا بنے گا؟ کھجور کہتے ہیں تمرن کو، ات تمرن تمرو، سوری، تا کے اوپر تشدید کیوں آئے گے؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے حروف قمری یاد کیے تھے، خوف حق ایک الگ غم ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کے اوپر تشدید آئے گی. تو خوف حق ایک الگ غم ہے میں تا نہیں آتا تو اس کے اوپر تشدید آئے گی. التمرو میٹھی کہتے ہیں حلون، حلون. ٹھیک ہے، یہ تو بن گیا کھجور میٹھی ہے. اب ہم نے نہیں کا معنی ایڈ کرنا ہے، تو کیا لگ جائے گا؟ ماں یا لیسا؟ ماں. مت تمرن حلون، تمرو حلون. ٹھیک ہے، اب ماں ایڈ ہوا ہے تو خبر کس میں چلی جائے گی؟ نصب میں. مت تمرو حلون. ٹھیک ہو گیا. لیسا ایڈ کرنے کی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیسا ایڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر تو اسم جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر ہے تو لیسا ہی آئے گا، اور اگر واحد مؤنث ہے تو پھر کیا آئے گا؟ لیست. ٹھیک ہے،
اس کی پوری گردان ہوتی ہے لئیسا کی، جو کہ ہم لوگ فیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تب کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ ماں ہی ایڈ کریں، زیادہ بہتر ہے۔ آج کی جو ہم نے لاسٹ چیز پڑھنی ہے جملہ اسمیہ میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پڑھی کہ اگر ایک سینٹینس کو ہم مثبت کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھا، پازیٹیو سینٹینس۔ اگر ہم نے اس میں نیگیٹو ایڈ کرنا ہے، اس میں اس چیز کی نفی ایڈ کرنی ہے، تو پھر ہم لوگ ماں اور لیسا لگاتے ہیں اور خبر مبتدا ہو جاتی ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سینٹینس میں یقین کا معنی پیدا کرنا ہو کہ یقیناً کھجوریں میٹھی ہیں، ٹھیک، تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم لوگ انا کا لفظ ایڈ کرتے ہیں، انا، بے شک یا یقیناً، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور جب انا ایڈ ہوتا ہے تو مبتدا نصب میں چلا جاتا ہے، ماں اور لیسا سے خبر جو ہے وہ نصب میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب بھی ہم لوگ نفی کریں گے تو خبر نصب میں جاتی ہے، اور جب ہم لوگ یقین کا معنی پیدا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مبتدا نصب میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی سینٹینس لے لیتے ہیں، کھجور بے شک کھجور میٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا بنا لیتے ہیں، کھجور میٹھی ہے، یہ ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، کیا آیا تھا؟ ات تمر حلون، ٹھیک ہے۔ بے شک یقیناً کھجور میٹھی ہے، بے شک کیا آ جائے گا؟ انا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ کے اوپر سے حرکت ہٹ جاتی ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ انت تمرو۔ ہم نے پڑھا کہ جب بھی یقین کا معنی پیدا کرنا ہو تو مبتدا نصب میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نصب میں چلا جائے گا، انت تمرا، ٹھیک ہے، انت تمرا حلون۔ اور اسی کو اگر ہم دوبارہ سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، کھجور میٹھی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ تمرو۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو میں سوال کرتی ہوں وہ آپ لوگ ویڈیو روکیں، اپنی کاپی پر خود سے اس کا ترجمہ کریں اور ویڈیو چلا کر دین آنسر دیکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تمرو ون کیوں آیا؟ کیونکہ ماں لگ جاتا ہے نفی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ لیسا بھی لگا سکتے ہیں، ہم یہاں تشدید نہیں لگائی، ٹھیک ہو گیا، ایزی تھا۔ اسی طرح ہم نے 3 چیزیں پڑھی، ایک مثبت، ایک نفی میں، ایک یقین کے معنی پیدا کرنے میں۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی سوال ہو کیا کھجوریں میٹھی ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا کھجور میٹھی ہے، اس طرح کا بھی ایک جملہ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں حل۔ حل آتا ہے یا آتا ہے، حل یا پھر ہم لوگ اس لیے نہیں یوز کرتے کیونکہ اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی کے لیے آپ لوگ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، وہ ہم لوگ انشاءاللہ جب فیل کا سٹارٹ ہوگا پھر ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پر حل یوز کریں گے، ہر جگہ پر حل 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 یوز کریں گے۔ حل لگا دینے سے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک، نہ نصب میں کچھ چینج ہوتا ہے، نہ جر میں کچھ چینج ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور اعرابی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی سیم جملہ لیتے ہیں اور اس سے اب ہم چاروں سینٹینس بناتے ہیں، یا کوئی اور جملہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں۔ لڑکا سچا ہے، لڑکا سچا ہے، ٹھیک ہے، مثبت جملہ ہے، اس کو ہم پہلے بناتے ہیں۔ سینٹینس میننگ آگے پیچھے ہو جائے گا، پہلے کیا آتا ہے؟ لڑکا، ٹھیک،
वलादु है आ गए ना बीच में, तो ये क्या है, जुमले इसमें आए तो पहला मुआरफा होगा और फिर खबर क्या होगी, नकरा। सौदिकुन, ठीक है। अल वलदु सादिकुन। इसी तरह हम दूसरा जुमला लेते हैं, लड़का सच्चा नहीं है। क्या बन जाएगा, नहीं माँ, माँ लगा देने से क्या होता है, माँ लगा देने से क्या होता है कि खबर जो है वो सॉरी खबर जो है वो नसब में चली जाती है, ठीक है। माँ मल वलदु सादिकन। जब भी दो जबर आती है तो अलिफ ऐड होता है, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मल वलादु सादिकन, ठीक। अगला है बेशक लड़का सच्चा है। इसमें क्या होगा, बेशक इन्ना, इन्ना से क्या होता है, मुब्तदा नसब में चला जाता है, इन्नल वलदा सादिकुन, ठीक है। इसी तरह अब जो हमने लास्ट में पढ़ा, क्या लड़का सच्चा है, तो फिर क्या आएगा, क्या का मायने ऐड करने के लिए क्या आता है, हल, हल, हल अल वलदु सादिकुन। यहाँ पर अब छोटी सी चेंजिंग आएगी, वो क्या कि हमजा के ऊपर से हरकत हट जाएगी और ये जो हल है ये हलिल बन जाएगा, ठीक है। लाम का जज़म हटा के हम लोग जेल लगाकर इसको अगले हर्फ के साथ जोड़ देते हैं, हलिल वलदु सादिकुन। तो आज हमने ये 4 जुमले बनाना सीखे हैं। आप लोग अपना ही एक सिंपल सा जुमला लें, जैसे हमने 2-3 जुमले लिए थे, अज़ाबुन शदीदुन वाला भी लिया, फिर हमने ये लड़का सच्चा है लिया, फिर हमने खजूर मीठी है लिया, फिर हमने वो मस्जिद कुशादा है लिया। ये 3-4 जुमलों पे हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी अपना एक जुमला लें, और आप लोग को जो मैंने पीडीएफ बुक भेजी है उसमें भी बहुत सारे जुमले होंगे, आप लोग उनको लें और उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उस एक सिंपल से जुमले से आपने ये चारों जुमले बनाने हैं। एक जुमला लें उससे ये चारों जुमले बनाएं, फिर दूसरा जुमला लें उससे ये, आप 4-5 में ये बनाएंगे और आप लोग को समझ में आ जाएगी, आप लोग को फिर बाद में मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो ये अभी हमने जुमले इसमें आके 3 सबक पढ़े हैं, अभी 2 सबक बाकी हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।